نیکسٹ کوشچن ہے، پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے تمام مکاتب فکر کے علماء سے خطاب کرتے ہوئے یکساں نظام تعلیم کی بات کی ہے، اس حوالے سے علی بھائی کے موقف کا شدت سے انتظار ہے۔ شدت سے اس لیے انتظار ہے کہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اب اگر علماء کے ساتھ بیٹھ ہی گئے ہیں پرائم منسٹر، تو میں اس رنگ میں بھنگ نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن یہ حقیقت بات ہے کہ ان کی تقریباً 15 منٹ کی وہ تقریر ہے، کمال تقریر ہے، اور سامنے تمام مکاتب فکر کے جید، جن کو یہ کہتے ہیں نا بڑے بڑے علماء، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع کے، پاکستان لیول کے نہیں، انٹرنیشنل لیول کے علماء وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے درس نظامی کے سٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے، وہ سٹوڈنٹس جو کہ پاکستان لیول پہ پوزیشن ہولڈر ہیں، چاہے انہوں نے درس نظامی میں پوزیشن حاصل کی تھی یا پیرلل میں انہوں نے درس نظامی کے دوران میٹرک میں یا ایف اے میں پوزیشنیں حاصل کی ہوئی تھی بورڈ لیول کے اوپر، یعنی بڑے لائق سٹوڈنٹ، ان کی وہ تقسیم اسناد اور انعامات کی تقسیم والا ایک سرمنی جو ہے وہ پرائم منسٹر کے ساتھ ارینج کی گئی تھی، اور ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر ابھی تازہ یو این او کی تقریر کر کے آئے ہوئے تھے، تو پرائم منسٹر بھی کانفیڈنٹ تھے کہ اب میں اس تقریر کے بعد علماء کے اندر بیٹھ سکتا ہوں، کیونکہ پہلے تو آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا ہنگامہ ان لوگوں نے کھڑا کیا تھا، اور گستاخ صحابہ والا معاملہ کیا، پھر میں نے ان کے دفاع کے اوپر لیکچر دیا اور پورے دلائل کے ساتھ صحیح بخاری سے، صحیح مسلم سے، قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں ایک مقدمہ پیش کیا تھا، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ موجود ہے، پرائم منسٹر عمران خان پہ گستاخ صحابہ کا الزام، انجینئر محمد علی مرزا۔ اب چونکہ تازہ ان کی تقریر تھی جس کی وجہ سے لوگ بڑے خوش ہیں، اس پہ بھی میری آلموسٹ 5.5 لاکھ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ چکے ہیں، پرائم منسٹر عمران خان کی یو این جنرل اسمبلی میں تقریر کے اوپر نیوٹرل انالیسز آن پرائم منسٹرز ایڈریس ان یو این او، تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ایک ذرا ماحول بن گیا تھا کہ پرائم منسٹر نے یہ سمجھا کہ اب چونکہ علماء بھی خوش ہیں، میرے حق میں کلپ چڑھا رہے ہیں، تو بڑا اچھا موقع ہے کہ میں ان کے ساتھ ڈائریکٹ 1 to 1 یعنی ایڈریس کر سکتا ہوں، اور کوئی بیچ میں مجاہد ملت بننے کی کوشش نہیں کرے گا، اور بنا بھی نہیں، اللہ کا شکر ہے۔ اس تقریر میں ان کا فوکس جو تھا وہ تعلیم کے اوپر تھا، پہلے تو انہوں نے اسناد تقسیم کی، اس کے بعد تقریباً 15 منٹ کی تقریر ہے اور کمال تقریر ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ پرائم منسٹر کو اب جمعہ پڑھانا شروع کر دینا چاہیے، ایٹ لیسٹ جمعے کا خطبہ۔ سر یہ ہو رہا ہے، آپ دیکھیں ایران کے اندر جو پریزیڈنٹ آف ایران ہے وہ خود خطبہ دیتے ہیں، یہ علماء کا کام نہیں ہے کہ وہ جمعے کی تقریریں کریں، یہ حکمرانوں کا کام ہے۔ اگلے وقتوں میں ہمارے حکمران خود سکالرز بھی ہوتے تھے، سیدنا عمر جب امیر المومنین تھے، سیدنا ابوبکر تھے، سیدنا عثمان و علی تھے، تو آپ بخاری مسلم اٹھا کے درجنوں احادیث دیکھیں، خود جمعے کی نماز پڑھاتے تھے، 5 وقت کی نماز خود پڑھاتے تھے، جمعے کا خطبہ خود دیتے تھے، عید کا خطبہ خود دیتے تھے، وہ واقعی لیڈر ہوتے تھے، امام ہوتے تھے۔ چلے کوئی داڑھی والا کوئی مسئلہ کھڑا کر سکتا ہے، مولوی تو نماز نہ پڑھائیں، تقریر تو کریں شاہ فیصل مسجد میں، تو یہ سنت پہ بھی عمل ہوگا اور ایک ٹرینڈ بھی سیٹ ہو جائے گا، جیسا کہ شلوار قمیض پہن کے انہوں نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہے، تو ایک اور ٹرینڈ بھی سیٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مختلف علاقوں میں جو ایم این ایز ہیں اور ایم پی ایز ہیں، ان کی ٹریننگ کی جائے کہ وہ آ کے ممبر کو سنبھالیں، ٹھیک ہے۔ باقی علماء کا کوئی مسئلہ نہیں، آپ سے ناراض نہیں ہوگے، آپ ان کو جو وظیفہ اور جو تحائف چل رہے ہیں وہ اسی طریقے سے پیرلل میں چل رہے تھے، ظاہر کنفرنٹریشن کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے ایمفسائز کیا تعلیم کے اوپر، اور بیسیکلی ان کا مقصد بھی یہ تھا کہ ہمارا جو دینی طبقہ ہے یہ صرف دینی تعلیم حاصل کر رہا ہے، اور سائنس کی تعلیم، میں اس کو دنیاوی تعلیم نہیں کہتا، سائنس کی تعلیم سے نابلد ہے، انگریزی سے نابلد ہے۔ اس کی وجہ سے انہوں نے اس تقریر میں بھی کہا کہ اچھی نوکریاں جو ہیں وہ انگریزی پڑھنے والے لوگ لے جاتے ہیں، اور جو ہمارا دیندار طبقہ ہے وہ پریکٹیکلی اس وقت دنیا میں پیچھے رہ گیا۔ اور اس میں انہوں نے یہ بات بھی کی کہ یہ انگریزوں کی سازش تھی مسلمانوں کے خلاف۔ تقریر کا آغاز انہوں نے ایک حدیث سے کیا، وہ حدیث تو ویسے من گھڑت ہے، آپ نے بھی اکثر سنی ہوگی، علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے، یہ من گھڑت حدیث ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ حدیث جو ہے وہ کشف المحجوب میں علی بن عثمان حجویری المتوفی 465 ہجری نے لکھ دی تھی، تو وہ ذرا وہاں سے چل پڑی، وہ تصوف کی ایک مین ٹیکسٹ بک ہے فارسی زبان کے اندر، اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے۔ اس سے بہتر فارم میں قرآن حکیم کی آیات اور صحیح الاسناد احادیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے علم کی شان میں، تو وہ بیان کرنی چاہیے۔ نیکسٹ ٹائم پرائم منسٹر کو میں کہوں گا کہ کسی کم از کم کوئی دین کا جو صحیح علم حاصل کیے ہوئے لوگ ہیں،
صحیح علم. ویسے تو علماء بھی تقریر لکھ کے دیتے تو انہوں نے بھی یہی لکھ کے دینا تھا, علم حاصل کرو خاتمہ میں چین جانا پڑے, کیونکہ علماء نے خود بھی یہی کچھ ہی پڑھا ہوا ہے. اس حوالے سے وہ آیت قرآن حکیم کی ٹاپ آف دا لسٹ ہے سورہ فاطر میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ کی خشیت اور معرفت تو صرف اہل علم کو ہے. پھر سورہ الزمر میں آیا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے کہ بھلا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر علم والے, عقل والے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ بھی اپنے رب کے حضور دعا کیجئے قل رب زدنی علما. یہ نہیں کہا گیا کہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ میرے عشق میں, جنون میں, وجدان میں, بزرگی میں اضافہ فرما دے. نہیں, علم میں. علم سے بڑی تو کوئی بزرگی نہیں. اسی بنیاد پہ تو سورۃ البقرہ میں آتا ہے کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا ہے. تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا ہے قل رب زدنی علما. اے نبی آپ بھی دعا کیا کریں کہ اے رب میرے علم میں اضافہ فرما دے. پھر جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص بھی علم حاصل کرنے کے لیے کسی رستے پر چلے گا اللہ جنت کا رستہ اس کے لیے آسان کر دے گا. اور علم سے مراد صرف دین کا علم نہیں, سائنس کا علم بھی. میں اس کو دنیاوی علم نہیں کہتا, وہ پھر دین اور دنیا اپوزٹ آ جاتی ہے. کیا قرآن حکیم جو ہے وہ سائنس کو نہیں ایڈریس کرتا؟ 1000 سے آیات قرآن حکیم میں, 1000 سے زیادہ آیات سائنٹیفک فینومینا آف نیچر, قانون قدرت کو ایڈریس کرتی ہیں. زمین و اسمان میں جو اللہ تعالیٰ کی تخلیقات ہیں, التذکیر بآلاء اللہ, اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں, تو وہ بھی دین کا ہی علم ہے. چلیں اس کو آپ سائنس کا علم کہتے ہیں. دیکھیں علم کی 2 اقسام ہیں, ایک ریویلڈ نالج ہے, وہی کا علم جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے دیا, کتاب و سنت کا علم, اور دوسرا ایکوائرڈ نالج ہے جو انسان اپنے ایکسپیرینس سے, آبزرویشن سے حاصل کرتا ہے. دا نالج obtained through observations and experiments is known as science. وہ ایکوائرڈ نالج ہے. اسلام بس ان 2 علوم کو مانتا ہے, تیسرے کسی علم کو نہیں اسلام مانتا. یا وہی تصدیق کر دے کسی چیز کی, یا سائنس تصدیق کر دے. اب کیا وہی تصدیق کرتی ہے کہ کالی بلی رستہ کاٹ دے تو یہ نحوست ہے, اور کیا سائنس اس کی تصدیق کرتی ہے؟ تو غلط ہے. کیا وہی اس چیز کی تصدیق کرتی ہے کہ یورینیم, نیکڈ یورینیم سکن کینسر کاز کر سکتا ہے؟ نہیں. کیا سائنس اس کی تصدیق کرتی ہے؟ ہاں کرتی ہے. لہٰذا یہ بھی, اس کو بھی اسی طریقے سے آپ نے ماننا ہوگا. اور یہ فزیکل فینومینا آف نیچر اتنی بڑی چیز ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے بڑی دلیل جس پہ نمرود خاموش ہو گیا تھا, جو سورۃ البقرہ میں آتا ہے, وہ کیا بنائی تھی کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے. سائنٹیفک فینومینا کی بات کی نا, فزیکل فینومینا آف نیچر کی, اس کو دلیل بنایا. اب پیٹرول سے آگ بھڑک اٹھتی ہے, قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ہے, کیونکہ پیٹرول تو پہلا کنواں پیٹرول کا جو تیل کا دریافت ہوا ہے وہ آلموسٹ 1753 یعنی 18ویں صدی کے اندر آ کے 1751 میں یا 1753 کے اندر پنسلوینیا جو امریکن سٹیٹ تھی اس میں پہلا تیل کا کنواں نکلا تھا. نبی علیہ السلام کے بارے میں جو بخاری مسلم میں تیل کا ذکر ملتا ہے نا, وہ کھانے والا تیل ہوتا تھا, زیتون کا تیل. وہ کھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا اور دیے جلانے کے لیے بھی. جو مٹی کا تیل ہے, پیٹرول ہے, یہ تو بعد میں نکلا, یعنی آلموسٹ آپ سمجھ لیں کہ اس کو نکلے ہوئے 300 سال بھی نہیں ہوئے. اور معذرت کے ساتھ وہ کسی بزرگ نے نہیں دریافت کیا تھا. بزرگ بس نیچے دیکھتے تھے تو 7 زمینوں سے نیچے چلے جاتے تھے, اوپر دیکھتے تو اوپر چلے جاتے, وہ تیل بھی کراس ہو جاتا تھا, ورنہ تو کوئی بزرگ تیل دریافت کرتا. یہ سر ایڈون نے دریافت کیا جی امریکہ میں. بڑا نورانی چہرہ ہے ان کا, مسلمان نہیں تھے لیکن داڑھی شاڑھی پوری تھی, مٹھی داڑھی کہتے ہونی چاہیے. وہ آپ تصویر دیکھ لیجئے گا, ہم نے یوٹیوب کے اوپر کئی دفعہ اس کو اپلوڈ کیا. تو یہ لوگ تو جو کچھ کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے. چلے میں اور طرف چل پڑوں گا. تو یہ جو ریویلڈ اور ایکوائرڈ نالج, یہ دونوں ہی اسلام کے نالج ہیں. تو پرائم منسٹر کا ایمفسائز تھا کہ ہمیں تعلیم کے اوپر زور دینا چاہیے, اور جو ہمارے مدرسوں کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے پاس سائنس کا علم بھی ہونا چاہیے. سو کالڈ جسے ہم دنیاوی ڈگری کہتے ہیں, یہ بھی ڈگری ان کے پاس ہونی چاہیے, اور دین کی بھی, تاکہ جب یہ لوگ باہر نکلیں تو اچھی اچھی جابز جو ہیں وہ صرف دنیا دار قسم کے لوگ نہ لے جائیں, بلکہ جو دیندار لوگ ہیں ان کو بھی اچھی جابز ملیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں کہ
غزوہ بدر کے قیدیوں کو جب چھوڑنے کے لیے جن لوگوں کے پاس آپ کو پتہ ہے نا، انہوں نے تو خیر ظاہر ان کو تو اتنا ہسٹری کا اس طرح نالج بھی نہیں ہے، انہوں نے تو کہا کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پیسے بھی لے سکتے تھے، مال بھی لے سکتے تھے، لیکن 10 قیدیوں کو لکھنا پڑھنا سکھا کے تو فدیے کے طور پہ ان کو چھوڑا گیا، جو کافروں کے قیدی ہو کے آئے تھے غزوہ بدر میں۔ ایسا نہیں تھا، جو مال دے سکتے تھے انہوں نے مال ہی دیا تھا، جن کے پاس کچھ نہیں تھا اور لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان کے لیے ایسا ہوا تھا۔ یہ مسند احمد میں حدیث موجود ہے۔ بل اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ 10 مسلمانوں کو انہوں نے لکھنا پڑھنا سکھایا، اور اس بنیاد کے اوپر غزوہ بدر میں جو قیدی بن کے آئے تھے ان کو فدیے کے طور پہ، یعنی تعلیم کی امپورٹنس اس حوالے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کی تعلیم کے لیے ان کافروں کو فدیے کے طور پہ یہ الاؤ کر دیا کہ وہ لکھنا پڑھنا ان کو سکھا دے تو میں ان کو چھوڑ دوں گا۔ تو یہ انہوں نے ایک اچھی بات کی۔ پھر ان کا یہ جو ریاست مدینہ جو علم کی بنیاد پہ کھڑی ہوئی تھی 700 سال تک، یعنی آلموسٹ بنو عباس کی حکومت گرنے تک مسلمانوں نے دنیا میں لیڈ کیا، اور ٹاپ کے جو سائنٹسٹ تھے ہر سینچری کے اندر وہ مسلمان سائنٹسٹ تھے۔ یہ تو جب ہلاکو خان نے، چنگیز خان نے بغداد کو تباہ و برباد کیا تو پھر یہ پورا یورپ کی طرف علم ٹرانسفر ہو گیا، اس سے پہلے تو مسلمان ہی لیڈ کر رہے تھے۔ ایون آپ اس وقت بھی کیمسٹری کی فیلڈ میں، بیالوجی کی فیلڈ میں، ایون میتھمیٹکس کی فیلڈ میں، الجبرا کی فیلڈ میں جو پائنیئر یعنی جو میتھمیٹیشنز ہیں، کیمسٹ ہیں، بیالوجسٹ ہیں، وہ سارے مسلمان ہیں۔ اور یہ مطلب یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ جا کے ویکیپیڈیا میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ ظاہر ہے کہ سائنس کا کوئی ریلیجن نہیں ہوتا، اور یہ ٹھیکہ بھی نہیں کسی کا۔ لوگ اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں جی وہ کافروں نے اتنی ترقی کی، مسلمانوں نے نہیں کی ہے۔ یار جب مسلمانوں نے کی تھی اس وقت انہوں نے نہیں کی ہوئی تھی۔ تو سائنس کامن ہے ساری دنیا کے انسانوں کے لیے، یہ فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھنے والا ایک علم ہے۔ تو اس میں مسلمانوں کی بھی کنٹریبیوشن ہے، اس میں کرسچنز کی بھی ہے، اس میں ایتھیسٹ کی بھی ہے۔ جو محنت کرے گا اس کو مل جائے گا۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنے جو فزیکل فنامنا آف نیچر ہیں وہ ان کے حقائق کھول دیتا ہے، جو بھی بندہ محنت کرتا ہے۔ انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرے، قرآن حکیم میں بھی آیا ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ لیس للانسان الا ما سعى، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اگر وہ کوشش کرے گا تو اس کو مل جائے گا۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ اسلام نے جو پوری دنیا کو رول کیا ہے، رومن اور پرشین امپائر کو اکھاڑا ہے، وہ صرف تلوار کے زور پہ نہیں اکھاڑا۔ اچھا مجھے ڈر تھا وہ کہیں یہ کہیں کہ تلوار سے نہیں اکھاڑا، خالی علم کی تلوار سے اکھاڑا ہے، تو یہ تو جھوٹ ہوتا، تلوار سے ہی اکھاڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سر جب صدیوں سے بدماش حکومت کر رہے ہوں تو وہ آپ کو صرف سمپل دعوت و تبلیغ سے تو انہوں نے اپنی پوسٹیں نہیں چھوڑنی تھی نا۔ اسلام نے تلوار کے زور کے اوپر ہی ظاہر رومن اور پرشین امپائر کو اکھاڑا ہے۔ انصاف کے نظام کے لیے، بدماشوں کو ہٹانے کے لیے تلوار ایز اے لاسٹ ریزارٹ انسان کو مسلمانوں کو اٹھانی پڑی ہے۔ تو یہ اسلام اس دور جدید کا خالق ہے، تلوار کے زور پہ جو اللہ تعالیٰ نے مسلط کی ان کافروں کے اوپر۔ رومن امپائر جو ہے وہ یرموک میں گھٹنے ٹیک گئی، اور پرشین امپائر جنگ قادسیہ میں مسلمانوں کے سامنے ڈھیر ہوئی، تو تلوار کے ذریعے ہوا۔ تو ساتھ علم بھی تھا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین عرب کے اندر 2 خامیاں تھیں، ان کو کیسا دور کیا ہے۔ ایک خامی تھی کہ طوائف الملوکی تھی، آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ دوسری خامی تھی کہ جاہل تھے، علم کوئی نہیں تھا، امی تھے۔ اللہ نے ان کی زبان میں ان کو کتاب دے دی، قرآن۔ ان کے سامنے مجھے بتائیں جس نے سورۃ المائدہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء پڑھی ہو، اس کے سامنے کوئی یہودی اور عیسائی، کوئی پادری بھی بیٹھ سکتا ہے دلائل میں؟ اور وہ کتاب انہوں نے زبانی ازبر کی ہوئی، اور طوائف الملوکی ختم کی کہ ایک لیڈر ایسا دے دیا کہ عرب کے لوگ اس جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئے۔ اور 2 خوبیاں تھیں عرب کے لوگوں میں۔ نمبر 1 وہ ٹف ماحول کے عادی تھے، ریگستانی ماحول کے، فاقے کاٹنے والے، روکھی سوکھی پہ گزارا کرنے والے۔ اور دوسری خوبی تھی کہ جب وہ کسی بات پہ زبان دے دیتے تھے پھر گردن ہی کٹتی تھی، پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ ابو جہل دیکھ لیں، اس نے گردن کٹائی ہے۔ مشرکین عرب میں سے کوئی بھی منافق نہیں تھا، یا وہ کافر تھا یا مسلمان ہوا اور جان دی ہے، یا ادھر سے دی ہے یا ادھر سے دی ہے۔ تو اللہ نے یہ 2 خوبیاں یوز کی اور 2 ان کے عیب دور کیے۔ پھر سر انہوں نے
دنیا کی کوئی سپر پاور نہیں دیکھی ہے, الٹ کے پرے کر دیا. اسلحہ بھی نہیں تھا, انہی سے اسلحے چھین کے ان کو الٹ دیا چند سالوں کے اندر. تو وہ علم کا بھی کمال ہے. ظاہر ہے آپ جنگ سے تو صرف ایک جگہ ہی حاصل کر سکتے ہیں نا, لوگوں کے دلوں میں گھر کیسے کریں گے, لوگوں کے دل کیسے جیتیں گے؟ علم کی بنیاد کے اوپر. اور وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں علم عطا فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی شکل میں ایک آئیڈیل سیرت دے دی جو انہوں نے لوگوں تک پہنچائی. تو پھر تو آپ کو پتہ ہے رومن اور پرشین علاقے جو فتح نہیں ہوئے تھے, ان لوگوں نے خود خطوط لکھے کہ آئیں ہمیں اس غلامی سے نجات دلائیں. صحابہ کرام وہاں پہ بھی پہنچے. ٹھیک ہے, تو یہ علم کے ساتھ ساتھ تلوار تھی, لیکن علم کا بھی بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی, صرف تلوار نہیں تھی. پھر انہوں نے کہا کہ جب انگریز یہاں پہ آئے, انہوں نے دیکھا کہ جی یہاں پہ تعلیم والا سسٹم مسلمانوں کا بڑا سٹرونگ ہے, تو انہوں نے آ کے طبقاتی تقسیم پیدا کر دی, یعنی دینی تعلیم اور سائنس کی تعلیم کو الگ کیا, اور وہ وظیفے بند کر دیے جو حکومتی لیول پہ مدرسوں کو دیے جاتے تھے. ظاہر ہے کہ مدرسوں کی پش پناہی حکومتیں ہی کرتی تھی, سلطنت مغلیہ نہیں. اتنے بڑے بڑے یہ فتاوی عالمگیری کس نے لکھوایا؟ چاہے وہ لکھوایا جی وہ غریب ہی ہے, لیکن بہرحال 1400 علماء کی خدمت کس نے کی ہے؟ اورنگزیب عالمگیر نے, اس کے نام پہ یہ ہے فتاوی عالمگیریہ. تو بہرحال علماء کی پش پناہی یعنی فنڈنگ جو ہوتی تھی, بجٹ ان کا وہ حکومتیں ہی کرتی تھی. انگریزوں نے آ کے کٹ لگا دیے اور ان کو تنخواہوں کے اوپر ڈال دیا. اچھا مزے کی بات بتاؤں آپ کو, یہ کلپ نا ہمارے ایک مذہبی چینل نے بھی اپلوڈ کیا ہے دیوبند کے. تو انہوں نے نا پرائم منسٹر کے والے جملے بیچ میں سے کاٹ دیے ہیں کہ تنخواہوں پہ لگا دیا. انہوں نے کیا ہے یار, وہ پھر کئی فتنہ باز انجینئر نے سن لیا تو کلپ بنائے گا. اور سر میں کلپ دیکھا جدو کٹنگ ہوئی مجھے پتا لگ گیا ہے کام پہ ہے, تو میں پھر اوریجنل ٹی وی چینل والے یوٹیوب چینل میں گیا, وہاں میں نے سنا کہ اس میں بات کیا کی تھی جو انہوں نے کاٹ دی ہے. نہ کاٹی ہوتی تو اوور لک ہو جاتی, کاٹنے سے ہی پکڑی گئی ہے. ظاہر ہے پڑھا لکھا بنو. تو انہوں نے کہا آپ لوگوں کو, پھر انہوں نے یعنی علماء کو تنخواہوں پہ لگا دیا. تو تنخواہوں پہ تو پھر اسی قسم کا ہی کام ہونا تھا کہ ظاہر ہے جب 2 وقت کی روٹی مشکل سے پوری ہو رہی تو پھر ٹیلنٹ تو نہیں نکلے گا نا. آج بھی آپ ناسا کا بجٹ دیکھیں تو پاکستانی تو بلینز آف روپیز کا ان کا بجٹ ہوتا ہے, تب تحقیق ہوتی ہے نا, تنخواہوں کے اوپر تو صرف کام نہیں چل رہا ہوتا. تو یہ انہوں نے کہا انگریزوں نے طبقاتی تقسیم کر دی, اور اس کا اینڈ رزلٹ اس وقت یہ ہے کہ مدرسہ اور سکول سسٹم الگ ہو چکے ہیں. سکول والے جو ہیں وہ دین سے دور ہیں, مدرسوں والے جو ہیں وہ سائنس کی تعلیم سے, میں اس کو دنیا کی تعلیم نہیں کہتا, وہ دور ہیں. اور دنیا میں بہرحال فی الوقت کامیابی نوکریوں کے اعتبار سے انہی لوگوں کو ہے جن کو انگریزی بولنی آتی ہے یا سائنس کا علم ہے. باقی بیچارے جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں, حالانکہ بڑے بڑے انٹیلیجنٹ لوگ بھی موجود ہیں. اور آپ دیکھ لیں یہ اس دن جو اسناد تقسیم کی ہیں اس میں کئی ایک بچے تھے جو پوزیشن ہولڈر تھے بورڈ لیول کے اوپر, پیرلل میں انہوں نے دینی تعلیم کے ساتھ اسکول کی بھی تعلیم حاصل کی ہوئی تھی. تو ایسا اسکولنگ سسٹم بھی یعنی پاکستان میں چل رہے. تو وہ یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے تھے کہ وہ الٹیمیٹلی ان کو ایک جگہ پہ لانا چاہ رہے تھے کہ اب ہم کوئی ایسا نظام تعلیم یہاں لانا چاہتے ہیں جو یکساں نظام تعلیم ہو. لیکن یہ جملہ بولنے کے بعد ان کو پتہ چل گیا کہ بڑا خطرناک جملہ میں نے بولا. تو انہوں نے کہا یہ ابھی نہیں ہم کرنے جا رہے, آہستہ 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 کریں گے. مراد یہ ہے کہ ٹھنڈے رویوں کو کھڑا ہی نہ ہو جائے کہ جناب یہ کیا کرنے لگے ہیں آپ. یہی بات جاوید احمد غامدی صاحب, جن سے مجھے کئی معاملات میں سخت اختلاف ہے, لیکن یہ بات کئی سالوں سے وہ بھی کر رہے ہیں, براڈ بیس ایجوکیشن. ایک براڈ بیس ایجوکیشن وہ ہے جو گورے دیتے ہیں مسلمانوں کی, اور یہ مقبول جان صاحب نے اس کو اس کے ساتھ لیٹ کر کے غامدی صاحب پہ بڑی چڑھائی کی. تو جب یہاں جیل میں آئے تو میں نے کہا سر آپ وہ پڑھیں تو صحیح. اس براڈ بیس میں تو انہوں نے کہا کہ میٹرک سے پہلے پورا قرآن ترجمے سے کور کروانا چاہیے, اس کو آپ گوروں کے ساتھ تو پھر نہ کمپیئر کروائیں. جب قرآن آ گیا پورا تو آپ یہ کہیں گے جو صرف لفظ وہ ہونے سے براڈ بیس ایجوکیشن, تو وہ اس طرح یہ ڈاکٹر اسرار صاحب اگر ایوولوشن کی بات کریں تو آپ اس کو یعنی ڈارون کی ایوولوشن تو نہیں مان رہے ہوں گے نا. وہ ڈاکٹر اسرار صاحب جس کو ایوولوشن کہہ رہے ہوں گے وہ کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں ایک بات کر رہے ہوں گے. میرا بھی کلپ ایوولوشن پہ آپ دیکھ لیں. تو میں نے بار ان تک تو کہ یعنی پہلے جو 12 سال کی تعلیم ہے نا, 12 سال بچے کی عمر نہیں, بچے کی جو 12 سال کی تعلیم ہے, یعنی 5 سال کی عمر میں اگر وہ ایجوکیشن شروع کرتا ہے تو 17 سال تک سب کی یکساں تعلیم ہونی چاہیے. 17 سال کے بعد وہ ڈیسائیڈ کرے کہ اس نے عالم بننا ہے, ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, ڈینٹسٹ بننا ہے, فوج میں جانا ہے, یہ بعد میں. پہلی جو 12 سال کی تعلیم ہے نا, اور عمر 17 سال ہونے تک,
وہ سب کی ایک جیسی ہونی چاہیے. اس کے لیے ایک کامن نصاب بنایا جائے, وہی مدرسوں میں ہو, وہی اسکولوں میں ہو. انگلش میڈیم کرنا ہے تو انگلش میڈیم, اردو میڈیم کرنا ہے تو اردو میڈیم, اگر مکس کرنا ہے تو مکس ہو ایک جیسا, تاکہ جب لوگ باہر نکلیں تو وہ پھر ایک لیول کے ہوں, کوئی شخص صرف زبان کے بیریئر کی وجہ سے پیچھے نہ رہ جائے. تو میں تو پرائم منسٹر سے کہوں گا کہ فوراً سے پہلے یہ کام کریں, جب تک آپ کی UN کی تقریر کا اثر باقی ہے کام ڈال دیں, ورنہ کوئی نہ کوئی نیا شگوفہ کھڑا ہو جانا ہے. تو یہ کریں. اور پھر انہوں نے اس میں بڑی پیاری مثال دی, انہوں نے کہا آپ ڈاکٹر اقبال کو دیکھیں, ڈاکٹر اقبال کیوں ہمارے نظریاتی لیڈر بنے سب کانٹیننٹ میں؟ اس لیے کہ ڈاکٹر اقبال وہ بندہ تھا جس نے اس زمانے میں گوروں کو پڑھا, ان کے فلسفے پڑھے, یہاں تک کہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر لی پرابلم کہ گوروں میں کون سی خامیاں اور کون سی خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے اوپر چلے گئے ہیں, اور ہم میں کون سی خوبی ہے جو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور کون سی خامی ہے جو ہمیں دور کرنی چاہیے. تو پھر اس کے بعد جو انہوں نے شاعری کی اور جس طریقے سے امت تک اسلام کا آفاقی جو سسٹم ہے اس کو پہنچایا, وہ تو ایک ماشاءاللہ ایک ایکسٹرا آرڈنری ایفرٹ ہے. پھر پرائم منسٹر نے پھر اس میں ریپیٹ کیا کہ ہمارا یہ ملک پاکستان اسلامی نظام کو قائم کرنے کے لیے, ریاست مدینہ بنانے کے لیے بنا تھا, لیکن ہم تعلیم میں پیچھے رہ گئے, طبقاتی نظام میں بٹ کے, اور اینڈ رزلٹ انہوں نے کہا کہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں ہم 1.5 ارب ہیں آلموسٹ, لیکن دنیا میں ہماری کوئی آواز نہیں ہے. اگر ہماری آواز ہوتی تو آج 80 لاکھ کشمیری اس طرح 2 مہینے سے قید تو نہ ہوتے. ہماری کمزوری اسی وجہ سے ہے. پھر انہوں نے کہا کہ یہودی اور عیسائی کیا اس طرح ان کو کوئی قید کر سکتا ہے؟ تو علم کی وجہ سے اوپر گئے ہیں وہ. ہمیں اس وقت اس چیز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, اور تعلیم میں اپنے آپ کو اوپر لے جانے کی ضرورت ہے کہ ہم ہر شعبے میں تعلیم حاصل کریں, علم میں اپنا آپ منوائیں. پھر انہوں نے بڑی اسی بات کی, انہوں نے کہا جب ہم صبح اٹھتے ہیں, صبح اٹھتے ہی نماز پڑھتے ہیں, تو ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, اور ساتھ ہی پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یعنی ہم صبح سے ہی مانگنا شروع کر دیتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں نیک لوگوں کے راستے پہ چلانا جن پہ تیرا انعام ہوا, اور ان سے بچانا جن پہ تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہے, اور پوری زندگی ہمیں ایسے ہی گزارنی ہے. پھر انہوں نے بڑی زبردست بات کی, انہوں نے کہا کہ یہ دینی تعلیم ہے جو آپ کو آخرت کا کانسیپٹ دیتی ہے. دنیا کی تعلیم آپ کو پیسہ کمانے والی مشین ہی بنائے گی. یار میں حیران ہو گیا ہوں, کیا زہد کے اوپر وہ تقریر تھی. اور میں نے اس کے نیچے ویسے کامنٹس کیے تھے کہ یہ جو جن لوگوں نے اپلوڈ کی ہوئی تھی نا مذہبی چینل سے, تو میں نے نیچے کامنٹس کیے تھے کہ پلیز اس تقریر کو ایک دفعہ علماء دوبارہ سن لیں کہ انہوں نے تقریر کی کیا ہے. صرف یہ نہ کہیں کہ پرائم منسٹر سے ہم نے ہاتھ میں لا لیا ہے. وہ 15 منٹ کی تقریر آپ کے 15 سال کے کورسز کے اوپر بھاری ہے. میں علا وجہ بصیرت آپ کہہ رہا ہوں. اور یہ نہ سمجھیے گا میں کوئی PTI کا سپورٹر ہوں. میرے قریبی لوگ انکلوڈنگ بلال بھائی بھی جانتے ہیں کہ مجھے سخت پولیٹیکل اختلافات ہیں پرائم منسٹر کے ساتھ, لیکن جو پازیٹیو چیز ہے ہم ٹروتھ لور ہیں. یہ سب سے بڑی ہماری خوبی ہے, اور آپ کی نظر میں کمزوری ہے, کیونکہ میں تو پھر کچھ بھی نہیں چھوڑتا ہوں. جہاں سچائی نظر آتی ہے, جس کے فرقے کے حق میں ہوتی ہے, میں وہ بیان کر دیتا ہوں. ٹروتھ لور ہو جائیں, زندگی سکون میں آ جائے گی. تو وہ میں نے اس پہ کمنٹس کیے کہ وہ علماء سے کہیں کہ مہربانی کر کے یہ تقریر خود بھی سنیں کہ اس میں انہوں نے کیا کیا باتیں کی ہیں, اس کو یعنی آیا گیا نہ کر دیں. بہترین ایک گائیڈ لائنز ہیں. ایک اور خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارے اوپر ایک پرائم منسٹر, ایک پولیٹیکل لیڈر ایسا ہے جو ہم سے دین کی زبان میں بات کر رہا ہے. اور آپ ذرا امیجن کریں کہ ایک ہم نے کتنا برا وقت دیکھا, مشرف کا دور, یعنی ملک کو بالکل سیکولر یہ بنانے والے تھے. اس وقت کسی نے سوچا تھا کہ ایسا پرائم منسٹر ہم پہ آئے گا جو یہ بات دوبارہ کرے گا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. اس نے تو سب سے پہلے پاکستان کہا کہ وہ اصل میں سب سے پہلے پاکستان نہیں کہتا تھا, وہ کہتا تھا کہ بھاڑ میں گیا تمہارا مذہب, وہ یہ کہہ رہا ہوتا تھا اصل میں. اور اس کے لیے اس نے شیلٹر لیا ہوا تھا سب سے پہلے پاکستان. اسلام کا بھی نام نہیں لیا کہ سب سے پہلے اسلام, اس کے بعد پاکستان. تو یہ ایک نعرے کی آڑ میں وہ اس ملک کو سیکولر بنانا چاہتا تھا. اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, شر میں سے خیر نکل آیا, ٹھیک ہے. تو حالانکہ نظر نہیں آ رہا تھا. تو اس طرح کی چیزیں میں کہتا ہوں علماء جو واقعی دین کے لیے سیریس ہیں, تو اب وہ پرائم منسٹر کے ہاتھ مضبوط کریں نا, وہ کہیں نہیں ہاں جی آپ کے ساتھ ہیں, بالکل کریں, یہ بھی ہونا چاہیے, ملک کا نظام ایسا ہونا چاہیے. تو انہوں نے ڈاکٹر اقبال کی مثال دی کہ ڈاکٹر اقبال ہمارے لیے رول ماڈل اسی لیے بنے اس ماڈرن ایج کے اندر کہ انہوں نے دونوں علوم حاصل کیے تھے. تو پھر انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ اقبالیات پڑھائیں لوگوں کو. ہمارے علماء کا یہ حال ہے کہ علماء مدرسوں سے فارغ ہو جاتے ہیں اور ان لوگوں نے
پاکستان کا آئین نہیں پڑھا ہوا، حالانکہ وہ اتنی سی چھوٹی سی کتاب ہے. تو حالانکہ یہ درس نظامی کا حصہ ہونا چاہیے. جب آپ اسلامک لاز کی بات کرتے ہیں، اسلامی قانون کی بات کرتے ہیں، اور پاکستان کا آپ نے آئین ہی نہ پڑھا ہو، تو علماء کو یہ پڑھانا چاہیے. کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم دین کے علم بردار ہیں، ہم نے اسلامی نظام اس ملک کے اندر لے کے آنا ہے، اور آپ کو آئین کے بارے میں پتہ ہی نہ ہو کہ پاکستان کے آئین کے اندر کیا کیا لکھا ہوا ہے. باقی اس کی امپلیمنٹیشن میں نیگیٹو چیزیں آج الگ ہیں. فی نفسی آئین کے اندر کوئی غیر اسلامی بات نہیں ہے، تو وہ کم از کم وہ تو علم ہونا چاہیے. تو یہ کورس واقعی ہونا چاہیے. اور میں ریکویسٹ کروں گا پرائم منسٹر سے کہ صرف یہ کورس میں سائنس نہ ایڈ کریں، بلکہ یہ بھی ایڈ کریں کہ تمام مکاتب فکر کا علم سکھایا جائے. بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع، پھر ان کے آف شوٹ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، سب کے علوم ان کو سکھائے جائیں. علم حاصل ہونے سے ہی کئی ایک اختلافات ڈائلیوٹ ہو جائیں گے. پھر شیعہ کبھی یہ کہانی نہیں کروا سکیں گے کہ سنی مولا علی کو نہیں مانتے. یہ کرا سکیں گے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں کروا سکیں گے. بالکل. اور اسی طریقے سے سنی جو ہیں وہ شیعہ کے بارے میں کبھی یہ کہانی نہیں کرا سکیں گے کہ یہ شیعہ 3 نمازیں پڑھتے ہیں. جب ان کو پتہ چلے گا کہ نمازیں جمع کرنے کی حدیثیں صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، اور شیعہ جمع کرتے ہیں، پڑھتے وہ 5 ہی ہیں، جمع کر کے پڑھتے ہیں، تو کہانیاں نہیں چل سکیں گی. تو اس میں سب کے باقی مکاتب فکر کے علوم بھی سکھائے جائیں. یہ یعنی میری طرف سے اس میں ویلیو ایڈیشن ہے. ڈاکٹر اقبال نے ایک جملہ بولا تھا، ان کی وہ جو ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹس ان اسلام، جو ان کے 6 خطبات ہیں نا، اس میں ان کا ایک جملہ ہے کہ دا انر کور آف پریزنٹ ویسٹرن سویلائزیشن از قرآنک. وہ کہتے ہیں میں نے یہ لرن کیا ہے کہ اس وقت جو ماڈرن سویلائزیشن ہے، اس کی جو انر کور ہے وہ قرآن کے اوپر بیس کرتی ہے، کیونکہ یہ علم کے اوپر بیس کرتی ہے. گورے کو آپ منوا سکتے ہیں کہ کالی بلی رستہ کاٹ دے تو یہ نحوست ہے؟ نہیں. وہ کہے گا یہ کوئی علمی بات کرو. اور قرآن بھی یہی کہتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تو ڈیفینیٹ علم نہ اس کے بارے میں حاصل کر لے. بے شک آنکھ، کان اور عقل، دل یا دماغ کوئی بھی، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا تم نے ان 3 انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی. یہی بات ہے. یہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 سے جو 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں، یہ 9th کمانڈ ہے. اور اسی کو ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ دا انر کور آف پریزنٹ ویسٹرن سویلائزیشن از قرآنک. علم کے اوپر بیس کرتی ہے. تو اور علم، ایکوائرڈ نالج اور ریویلڈ نالج، یہ دونوں ہی علوم ہیں، اور یہ دونوں علوم پڑھائے جانے چاہیے. بلکہ مجھے صحیح مسلم کی ایک حدیث یاد آئی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا بھی صدقہ ہے، حتیٰ کہ تمہارا اپنی بیویوں سے ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ اور نیکی ہے. اب باقی ساری چیزیں تو صحابہ کو ہضم ہو گئیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنا یہ کیسے نیکی کا کام ہو گیا؟ ظاہر ہے وہ ایک سیکس جو ہے وہ ایک آپ سمجھ لیں اینیمل انسٹنکٹ ہے نا انسان کے اندر، اللہ نے ایک وہ حصہ رکھا ہوا ہے نا، باقی عقل کے ذریعے اس کو بیلنس کیا ہوا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم یہی ضرورت کسی ایسی عورت سے پوری کرو جو تمہارے لیے حلال نہیں ہے تو کیا تمہیں گناہ ہوگا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہوگا. تو فرمایا پھر بیوی کے ساتھ ایسا تعلق قائم کرنے سے تمہیں ثواب بھی ہوگا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نیکی کا تصور دین کے اندر کیا ہے. یہ دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم، اس کو الگ نہ کریں. یہ دونوں اللہ کے علوم ہیں، ایکوائرڈ نالج بھی اور ریویلڈ نالج بھی. یہ کوئی یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک شیطان کا علم ہے. یہ فزیکل ورلڈ کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے. ٹھیک ہے. ایمان بالغیب ہم یہ کہتے ہیں یہ سارے فزیکل ورلڈ کے پیچھے ایک ہستی ہے جو اس چیزوں کو کنٹرول کر رہی ہے، وہی ایمان بالغیب ہے. تو یہ جو ریویلڈ نالج ہے وہ آپ کا قبلہ درست کرتا ہے. ایکوائرڈ نالج کے بغیر ریویلڈ نالج ہوگا نا تو ایٹم بم بنے گا، اور ایکوائرڈ نالج کے ساتھ اگر ریویلڈ نالج ایڈ ہوگا تو وہ اس سے آپ کو بجلی بنانے کا بجلی گھر بنے گا، اٹامک انرجی کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ذریعے، اور ادویات بنے گی لوگوں کی فلاح کے لیے، کینسر کے علاج کے لیے. تو اس لیے دین کو ایڈ کرنا اس ایکوائرڈ نالج میں ضروری ہے. اس کی امپورٹنس ہے اپنی جگہ. پھر انہوں نے آخر میں ایک بات کی کنکلوڈ کرتے ہوئے، ایک تو انہوں نے کہا کورس ہم سیم کریں گے،
ان کا کہ ہم 3 ملکوں نے، ترکی نے، پاکستان اور ملیشیا نے یہ ارادہ کیا کہ ایک ہم انٹرنیشنل چینل کھولیں گے BBC اور الجزیرہ کے مقابلے پہ. الجزیرہ ویسے ہے مسلمانوں کا ہے، قطر والوں کا ہے، یعنی اس وقت دنیا میں مسلمانوں کی آواز اگر کوئی چینل ہے تو الجزیرہ ہے. کسی اعتبار سے بھی وہ BBC اور CNN سے اپنی پکچرائزیشن رپورٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے کم نہیں ہے. آپ تو جج بھی نہیں کر سکتے. یہ قطر والوں کو کریڈٹ جاتا ہے. تو وہ چاہ رہے تھے کہ ہم 3 ملک مل کے بھی ہم ایک چینل بنائیں گے اور اس کے 2 مقاصد ہوں گے. پہلا مقصد تو سب کو ہضم ہو جائے گا، دوسرا نہیں ہوگا. ان کا پہلا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں ہمارا مسلمانوں کا اوپینین ہر مسئلے میں جایا کرے گا. کوئی بھی دنیا میں ایشو اٹھے گا نا تو مسلمانوں کا اوپینین بھی جانا چاہیے. جیسے ہر مسئلے میں آپ دیکھتے ہیں چائنا، امریکہ، ان کی جو ہفتہ وار بریفنگ ہوتی ہے، وہ دنیا میں جتنے ایشوز چل رہے ہوتے ہیں اس پہ آگے وہ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اب کشمیر کا مسئلہ اٹھا ہوا ہے نا، تو وہاں میں امریکہ میں بھی جو بریفنگ کریں گے وہ ہر مسئلے کا بتا رہے ہوں گے، اس پہ ہمارا یہ موقف ہے. اس سے مسلمانوں کو بھی تو ایک موقف ہونا چاہیے دنیا میں معاملات کے اوپر. تو اس چینل کو ہم یوز کریں گے انگلش میں دنیا تک اپنا موقف پہنچانے کے لیے. دوسری بات انہوں نے کی کہ ہم اس چینل میں ایسی ڈاکومنٹریز اور فلمیں بنائیں گے جس میں ہم مسلمانوں کو ان کے ہیرو کا تعارف کروائیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ ایگزامپل کے طور پہ انہوں نے کہا کہ ٹرکی نے ایک فلم بنائی ہے پہلے سلطان کے بارے میں، سلطان محمد فاتح. آپ پتہ نا یہ جو سلطنت عثمانیہ ہے یہ قائم ہوئی ہے 1517 عیسوی میں، اور 1917 تک 400 سال تک یہ سلطنت عثمانیہ رہی ہے. تو اس کا پہلا بادشاہ وہ تھا، وہ سلطان محمد فاتح، جس نے قسطنطینیہ فتح کیا تھا، اور جو کہ 800 سال سے فتح نہیں ہو رہا تھا. اور پھر اس کو قسطنطینیہ کو فتح کر کے اس کا نام استنبول رکھ دیا. اسلام ان اے بلک، اسلام کا گڑھ، جیسے ہم نے اپنے کیپٹل کا نام اسلام آباد رکھا ہوا ہے. تو اس کے اوپر ایک ٹرک نے فلم بنائی ہے، اس کا پرائم منسٹر نے حوالہ دیا. انہوں نے کہا اس فلم کو اردو میں ڈب ہونا چاہیے. میں نے پرائم منسٹر کو پتہ نہیں ہوگا سر یہ تو کئی سال پہلے ڈب ہو چکی ہے، ہم نے کئی ویڈیوز میں اس کا تعارف کروایا کہ آپ وہ سلطان محمد فاتح کے اوپر فلم دیکھیں جو انہوں نے ڈب بھی ہو گئی ہے اردو زبان کے اندر، کہ کس طریقے سے یورپ کے سینے میں جا کے مسلمانوں نے ایک ملک حاصل کیا، اور پھر تقریباً 400 سال تک 1517 سے لے کے 1970 تک مسلمانوں کی حکومت رہی. میں اسلامی حکومت تو نہیں کہتا لیکن مسلمانوں کی حکومت تو تھی. بہرحال ایک مسلمانوں کو سہارا تو تھا، مسلمان کی آواز یعنی سنی جاتی تھی. میڈیٹرینین سٹی کے راؤنڈ جتنے بھی علاقے تھے وہ سارے سلطنت عثمانیہ کے پاس تھے. سعودی عرب جو اس وقت ہے یہ بھی، عراق بھی، یہ ساری اتنی بڑی سلطنت تھی. تو انہوں نے کہا اس طرح کی چیزیں ہم یعنی بنائیں. پھر انہوں نے کہا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے جنگی کارنامے، ان کے اوپر فلم بننی چاہیے، انگلش میں بنے، اردو میں ڈبنگ ہو. تو اب اس وقت کوئی مولوی نہیں وہاں اٹھا کے گستاخی ہو جائے گی، اٹھنا چاہیے تھا نا. تو میں پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کروں گا کہ سر مہربانی کریں اس امت میں عمر سیریز کا ترجمہ کروا دیں. آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے اسلامک ریولوشن کا تعارف کروانا ہے نا، تو قطر والوں کی جو 30 اقساط پہ فلم ہے جو ہم کئی سالوں سے چیخ رہے ہیں، ویسے انڈین نے اس کی ڈبنگ اردو کر دی ہے، ہم نے آن پیمنٹ لی بھی ہے. ہمارے فیس بک گروپس میں آپ رابطہ کریں، آپ کو وہ مل جائے گی فریلی انشاءاللہ، شیئر کروا دیں گے واٹس ایپ گروپ میں بھی. لیکن وہ پروفیشنل ترجمہ نہیں ہوا، گزارے لائق ہی ہے. ظاہر پروفیشنل ترجمے کے لیے تو لاکھوں نہیں کروڑوں روپے چاہیے. پروفیشنل لوگ چاہیے جو اس طریقے سے بول سکیں. وہ تو چند لوگوں نے خود انڈیا میں اپنے شوق سے، وہ مردوں نے ہی عورتوں والی آوازیں بھی اس میں نکالی ہیں، اور ایک ہی بندے نے کئی آوازیں نکال کے وہ کر دی ہے صرف اس لیے کہ پھر ٹرانسلیشن بھی اتنی پرفیکٹ نہیں ہے لیکن گزارے لائق ہے. اصل تو مزہ اس کا عربی میں دیکھنے کا. عربی میں ہی وہ بنی ہوئی ہے، عربی کلچر کو وہ ریپرزینٹ کرتی ہے، بولنے کا سٹائل عربی ہے، انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ بھی آ چکی ہے، فرینچ کے ساتھ بھی آ چکی ہے. تو اردو زبان میں اگر یہ ڈب ہو جائے اور ہمارے ٹی وی چینلز کے اوپر چل جائے، میرا سلطان تو چل رہا ہے، یہ کیوں نہ چلے؟ ہمارا سلطان تو وہ ہے نا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، جنہوں نے رومن اور پرشین امپائر کو الٹا ہے. تو وہ فلم ڈب ہونی چاہیے. میری تو ریکویسٹ ہے کہ یہ
اگر ڈبنگ کا کام کرنا ہے تو عمر سیریز کے اوپر کریں. عمر سیریز کے تعارف کے اوپر میرا ایک ویڈیو کلپ بھی ہے, وہ آپ دیکھیں کہ آپ کو پتہ چلے عمر سیریز کیا ہے, کس طریقے سے انہوں نے نبی علیہ السلام کی بعثت سے 6 سال پہلے, یعنی آپ کے اعلان نبوت سے 6 سال پہلے سے لے کے حضرت عمر کی شہادت تک سیدنا عمر کو سینٹرڈ کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کی پوری سیرت فلما دی ہے. اسلامک ریولوشن کمال کام کیا ہے. اور چونکہ یہ حال ہی میں بنی 2010-11 کے اندر, یہ بیسیکلی ان کا ایک ڈرامہ تھا قطر والوں کا جو 30/1 پہ ہوا, لیکن کمال پکچرائزیشن ہے. ہالی ووڈ کی فلم کسی اعتبار سے ان سے پیچھے نہیں ہے. اس کی آپ دیکھیں HD کوالٹی دیکھیں, انہوں نے اس زمانے میں اس کی میکنگ بھی رکھی ہوئی ہے یوٹیوب پہ, آپ جا کے دیکھیں کتنی محنت سے انہوں نے کام کیا ہے. تو کام تو سر ہو چکا ہوا ہے, اتنا ہو چکا ہوا ہے, اب صرف اس کی ڈبنگ رہ گئی ہے, وہ کام کریں. دا میسج فلم پہلے بنائی گئی تھی, وہ تو بہت مختصر تھی. یہ جو فلم بنی ہے نا عمر سیریز, یہ کمال ہے, کمال ہے. اس طرح ایران والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پہ بنائی ہے, اصحاب کہف پہ بنائی ہے, حضرت علی علیہ السلام کے آخری زندگی کے 10 سالوں پہ بنائی ہے, امام علی علیہ السلام, مختار سقفی پہ. ان کی تو آلموسٹ ساری اردو میں ڈبنگ ہو چکی ہوئی ہے. لیکن یہ عمر سیریز کی ڈبنگ ضروری ہے, اس کے بعد چینلز پہ چل بھی جائے اور اس کے بعد پرائم منسٹر اپنی سیٹ پہ قائم بھی رہ جائیں. تو بڑی یعنی ایک دکھ کی بات ہے. میں یعنی اسی کے اوپر کنکلوڈ کروں گا کہ آپ جب کبھی بھی دیکھیں گے نا کہ اسلام کے لیے کوئی کام ہونے لگا ہے, تو سب سے بڑی ہرڈل آپ کو مذہبی طبقہ ہی نظر آئے گا. دنیا دار لوگ نہیں نظر آئیں گے ہرڈل. یہی جو ہے نا پٹ سے آپا ڈال کے بیٹھ جائیں گے. ابھی یہ چینل شروع ہوا نا تو آپ دیکھیں یہ فرقوں نے آپس میں لڑنا ہے کہ ہمارا بول بھی ایک لیں بیچ میں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیا ہوگا؟ یہی کچھ ہوگا. بریلوی کہیں گے ہمارا ڈالیں, دیوبندی کہیں گے ہمارا ڈالیں, اہل حدیث کہیں گے ہمارا ڈالیں. میں تو کہتا ہوں پاکستان سے کوئی بندہ ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. منو تو ویسے ہی معاف رکھیو, باہر وہ گورے لے آؤ جڑے مسلمان ہوئے نے تازہ تازہ, یوسف ایسٹس کو لے آئیں, عبد الرحیم گرین کو لے آئیں, ان لوگوں کو ہائر کریں. کم از کم یہاں سے یہ مصیبت تو ختم ہونا فرقوں والی. دنیا میں جہاں کی بھی گمراہی ایکسپورٹ ہو رہی ہے نا ان ملکوں سے ہو رہی ہے. یقین کریں میں 2004 میں چائنا گیا ہوں, میں حیران ہو گیا, وہاں بھی بریلوی دیوبندی اہل حدیث مسجدیں ہیں. حالانکہ ایک چائنی کا بریلوی کے ساتھ کیا لینا دینا ہے, بریلی تو انڈیا کے اندر ہے, لیکن ایسا ہی ہے. آپ امریکہ میں چلے جائیں, یا مسجد بریلویوں کے پاس ہے, یا دیوبندیوں کے پاس, یا اہل حدیث کے پاس ہے. یہ فرقوں کے نام یہ کہاں سے ایکسپورٹ ہو رہے ہیں؟ ادھر سے ہی ہو رہے ہیں نا. تو جو گمراہی یہاں پہ آتی ہے پوری دنیا میں جاتی ہے. اس لیے ادھر کے لوگ جو ہے نا ان کے بارے میں تو مطلب میں نے کنکلوڈ کر لیا کہ فی الحال مستقبل کریم میں تو نہیں نظر آتا. لیکن باقی ہماری ویڈیوز کی برکت سے جو لوگوں کے ذہن کھل رہے ہیں, تو امید ہے انشاءاللہ کبھی مستقبل بعید میں کوئی معاملہ سیدھا ہو جائے گا. تو ہم پرائم منسٹر کے جو نیک خواہشات ہیں ان میں ان کے ساتھ ہیں. ہم علماء سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ سر آپ کہتے تھے کہ حکمران ملے, تو اب آپ کو ایک حکمران ملا ہے, چاہے یہ اوپر سے کہہ رہے ہیں یا اندر سے کہہ رہے ہیں, اس بات کو چھوڑیں, آپ ان کے ہاتھ مضبوط کریں اور آپ اس حوالے سے ان کو ہیلپ آؤٹ کریں. ٹھیک ہوگا جی, جزاکم اللہ خیر.